یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا. انہوں نے باعث تھا، جانبدار تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایمانداری سے نہیں کیا تھا. اس لیے ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی. تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، اور جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھاندلی کے اوپر، جسٹس سیف الملک یا ناصر الملک کے نیچے جو بنی تھی، جسٹس ناصر الملک کے نیچے، تو اس کے اندر ایک ہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ ساری دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وہ جو این جی او وہ جو کام کرتا ہے الیکشنز کے اوپر، پٹن، اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، ان میں سے 130 ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. لیکن یہ الیکشن کمیشن نے پوری سازش کی، سیبوٹاج کیا اور اس نے نہیں ہونے دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے. نمبر 2، دیکھیں مشکل ہے، حالات ہمارے اس وقت مشکل ہیں، اور جس طرح جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی. اور اس میں سے نکلنے کے لیے صرف اگر ہمیں قوم بنے، قوم ہی نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ جب مل کے 22 کروڑ لوگ جب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا اپنے قرضے اتارنے ہیں، وہ اتار دیں گے اپنے قرضے. جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا کہ ہم اپنے اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں، اپنی انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، وہ کر سکتی ہے قوم. جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. آپ تصویریں دیکھیں ان کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. لیکن کیونکہ وہ قومیں تھیں، قوموں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پھر سے کھڑے ہو گئے. تو ہم تو اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں، آپ کو بھی نہیں اندازہ کہ اس نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں. لیکن وہ ہم تب تک، جب تک ہم قوم نہیں بنتے، ایک قوم بن کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے. ہم جب، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 اور 2010 میں جب سیلاب آیا، کیونکہ میں کام کر رہا تھا، ریلیف ورک کر رہا تھا، میں لوگوں کے بیچ میں تھا. تو اگر آپ نے دیکھنا تھا، اگر اس کی آپ کو کسی نے سٹوریز لکھی ہوں، تو جب قوم نے مل کے ان دونوں بحران، زلزلے کا اور سیلاب کا، ہمیں کوئی، سیلاب میں تو ہمیں امداد بھی کسی نے نہیں دی. انہوں نے کہا آصف زرداری اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم کوئی پیسے نہیں سے دیں گے کیونکہ اس کے پیسے سیدھے ملک سے باہر چلے جائیں گے. پیسے بھی نہیں ملے. لیکن ہر پاکستانی نے شرکت کی. بیرون ملک پاکستانی مجھے انوائٹ کر کے پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں. اور ہم اس سے نکل گئے کیونکہ قوم سب کچھ کر سکتی ہے. تو ابھی بھی جو اب سامنے ہمارے راستہ ہے، اس میں باحیثیت ہم قوم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا. دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز سمجھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو ہمارے
لوگ باہر کام کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے, ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے. ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا. ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. جو سب سے بڑا میرا پلان تھا, اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے. ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے, اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا شہر بنا رہے تھے, ماڈرن سٹی, اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا. تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل, پانی بھی نہیں دے سکتے, سیوریج بھی نہیں دے سکتے, یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے. جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے, کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے. تو وہ پورے انویسٹرز بھی آ گئے. سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم این او سی دے کے واپس لے لیا. اس میں ڈالرز آنے تھے. دوسرا جو راوی سٹی ہے, راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے پرانا پلان ہے کہ 15-20 سال کا, اس کے لیے بھی لوگ آ گئے, انویسٹرز تیار. ابھی بھی انویسٹرز ہیں, پتہ نہیں ابھی وہ, کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مجھے نہیں پتا, وہ بھی آ گئے. ایک عدالت نے 1 سال سٹے آرڈر دے دیا, آگے بڑھ نہیں رہا تھے ہمیں. تو رکاوٹیں تھی, لیکن اگر دونوں جگہ پیسہ آ جاتا تو آج یہ جو ہمارا روپیہ گر رہا ہے یہ روپیہ نہ گرتا, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جانے تھے باہر سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے اور ہمارے پلانز ہیں. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سب سے پہلے, اگر ہم ان کے لیے جو پیکیج میں تیار کر رہا ہوں, ہم جب ان سے جب پیسہ آئے گا تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے, کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹس زیادہ ہے, ایکسپورٹس کم ہے, اور ہماری ریکارڈ ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے تھے. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی, تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے, جو گیپ پورا کریں گے, تاکہ ہمارے روپے پہ پریشر نہ پڑے جو روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی, جو ہم اس بحران سے نکالیں گے, پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے. اور ان کا جو اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں, ان کا انشاءاللہ پیسہ لے کے آئیں گے. یہ کبھی بھی پیسہ جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں کبھی ان کو پیسہ نہیں دیں گے. کیوں نہیں وہ پیسہ دیں گے؟ ابھی ریمیٹنسز نیچے چلی گئی ہیں, کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں پیسہ پاکستان لے کے آؤ, اور یہاں سے ہی اپنا پیسہ باہر نکال دیتے ہیں. یعنی یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کہ خود اپنے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کرو. کیوں بیرون ملک پاکستانیوں نے اتنے بڑے مظاہرے کیے ان کے خلاف؟ جب ہماری حکومت گرائی ہے, کبھی پاکستان کی ہماری تاریخ میں بیرون ملک پاکستانی اس طرح کبھی نکلے ہی نہیں باہر مظاہرہ کرتے ہوئے. کیوں وہ نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو ان کو کہتے ہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرو, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی باہر سے پیسہ نہیں آنے لگا, اس لیے یہ ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں کبھی کسی ملک کے پاس. اور یہ واقعی اس قوم کے لیے شرمندگی ہے کہ ہمیں, میرے دور میں جو مجھے سب سے شرمندہ ہونا پڑا کہ جب یہ خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, 2018 میں. تو مجھے مجبوراً جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس پیسہ لینے کے لیے. تو بڑا شرم آتی ہے, حالانکہ میں 30 سالوں سے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, لیکن جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں مجھے شرم نہیں آتی, کیونکہ پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے. لیکن جب کسی باہر والے سے, جس طرح مجھے پیسہ مانگنا پڑا پاکستان کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو شرم مجھے آتی ہے, لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے برا ہے. وہ پاکستانیوں کی عزت نہیں کرتے جس ملک کے سربراہ جا کے دنیا سے پیسے مانگتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس بار ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے, اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں کوئی IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. دوسری چیز دیکھیں, پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے
وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، مطلب انصاف، مطلب قانون کی حکمرانی، مطلب کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ اصل میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جو طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتی تھی اور کمزور کو جیل میں ڈال دیتی تھی، اور یا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی جنگ ہے پاکستانی۔ میرے پاکستانیوں سمجھ جاؤ، یہ ہے اصل جہاد اس ملک کی۔ جب تک اس ملک میں ہم انصاف نہیں قائم کریں گے، جب تک کہ یہ طاقتور ڈاکو ملک میں دندناتے پھریں گے، اور جب بھی ان کو کوشش ہوگی ان کو قانون کے نیچے لانے کی، یہ بلیک میل کریں گے، دھمکیاں دیں گے۔ یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ؟ سپریم کورٹ ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا تھا، چھوٹا سا سوال تھا کہ صرف یہ بتا دو کہ کہاں، اور سپریم کورٹ کی رولنگ کو وہ بات تھی، وہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا تھا ایک جگہ ہمیں بتا دو کہ کیا پارٹی ہیڈ فیصلہ کرتا ہے یا پارلیمنٹری ہیڈ فیصلہ کرتا ہے، بس یہ تھا۔ کیونکہ پارلیمنٹری ہیڈ نے فیصلہ کیا تھا اور پرویز الہی جیت گیا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پارٹی ہیڈ جس کو انہوں نے آصف زرداری گیا اس کو شام کو مل کے اور اس نے اس کو کہا کہ جی پارٹی ہیڈ نے دوسرا فیصلہ کر دیا۔ اب قانون کے اندر واضح سب کو ہے، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت یہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیڈ کا نہیں فیصلہ تھا، یعنی چودھری شہزاد کا فیصلہ نہیں تھا۔ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا عدلیہ سے، سارے وہ ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ، اور ایک سے ایک شروع ہو گیا برا، کوئی عدالتوں کو برا بھلا کہنا، تھریٹن کرنا، یعنی دھمکیاں دینا۔ اور یہی تھا جب نواز شریف کے یہ جو مریم کے نام پہ یہ جو فلیٹ پکڑے گئے پینما میں، یہ تو بیرونی انکشاف ہوا تھا۔ پینما کے جب جج بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک ہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ بتا دو کہ پیسہ، آپ نے کہا ہاں ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں، بس یہ بتا دو کہ پیسہ کدھر سے آیا خریدنے کا۔ وہ جواب نہ دیں، سارے دنیا کی جواب دیتے رہے، اور وہ یہ بات صرف یہ کہنے کی، یہ قانون کے اوپر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے، یہ صرف عام لوگوں کے لیے قانون ہے، ہم کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ جب تک ہم ان بڑے بڑے مافیاز کو، یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں، مونوپولیز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو مل کے قیمتیں اوپر بٹھا، جس طرح شوگر مافیا بیٹھ کے اوپر چینی کی قیمت کر دیتا ہے، عوام کو پستا ہے، جب تک ہم ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے اس ملک کی جنگ۔ آج سے 26 سال پہلے میں نے جب اپنی پارٹی اناؤنس کی تھی تحریک انصاف، اس کا مطلب ہی یہ تھا، کیونکہ میں تو باہر دنیا میں دیکھ لیا تھا، میں تو برطانیہ میں یہ جو قانون کی حکمرانیت دیکھ لی تھی، وہاں تو کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے الیکشن، اس کی پارٹی اس کو نکال دیتی ہے۔ کیوں نکالتی ہے؟ صرف ایک چیز سے، انہوں نے کہا سب کے لیے قانون تھا کہ کرونا کے دوران آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، تو آپ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اس چیز کے اوپر اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی باہر پکڑی جاتی ہیں، جواب دے نہیں سکتے، اور وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی کہ اس ملک کے اندر ہم نے آنے نہیں دی قانون کی حکمرانی، یا ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، وہ ویسی قانون کے اوپر تھے، وہ ویسی قانون توڑ کے آتے تھے۔ پچھلے 62 سال میں آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں اور آدھا وقت یہ 2 خاندان رہے ہیں، اور یہ 2 خاندان جب بھی ان کو کوشش کرتے ہیں، ان کے کرپشن کیسز، یہ سارا وقت یا تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر یہ سارا وقت یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں، جب تک ہم اپنے ملک میں انصاف قائم نہیں کر سکیں گے،
جس ملک میں صرف غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور طاقتور ڈاکو ایوانوں میں پھرے پرائم منسٹر بن جائے، اتنے بڑے کیسز ہوں، جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہے اصل جہاد اس ملک کی۔ تو میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی، مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے، آپ بات ہی نہیں کرتے۔ بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کو کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اگر جب تک سزائیں نہیں دیں گے ڈاکے مارنے والوں کو، تو معاشرہ تو چلتا ہی نہیں آگے۔ یہ ذہنوں میں ڈال لیں کہ بات چیت میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور کوئی ملک آج مجھے بتا دے، سوئٹزرلینڈ، جو ملک خوشحال ہے، سارے خوشحال ملکوں کے اندر ایک چیز ہے، کوئی قانون سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے، پھر سے میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے تباہ ہونا ہے تو طاقتور ڈاکوں کو چھوڑ دو اور کمزور کو پکڑو۔ اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، دیکھیں میں نے اپنا ٹائم کتنے 20-25 سال گزارے ہیں برطانیہ کے اندر، اتنا بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں ایک معاشرہ اچھائی کے ساتھ جب تک نہیں کھڑا ہوتا تو برائی اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جس کو کہتے ہیں، جب تک آپ اپنی اخلاقیت کا معیار اوپر نہیں اٹھاتے، معاشرہ اوپر نہیں جاتا۔ جب ہم اچھے برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے، ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، جو ملک سے ایک سزائے یافتہ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں جی کہ اس کے کیسز ہی معاف کر دو۔ یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں، یا یہ جو چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں جو ان کو سزا ہونی تھی، ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی ایڈوانس معاشرہ دیکھیں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے امر بالمعروف۔ اور پھر جو آخری دو چیزیں یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بننا ہے۔ فلاحی ریاست کیوں بننا ہے؟ کیونکہ دیکھیں چائنا نے یہ ثابت کیا